میں جی اس وقت کھڑا ہوں لاہور، پاکستان کے شہر لاہور میں، جہاں حضرت فضل شاہ قطب عالم نور کا سالانہ عرس مبارک کی تقریبات 15 مارچ کو شروع ہوئی تھیں۔ یہ 3 روزہ تقریبات تھیں اور آج اس کا آخری دن ہے۔ حضرت فضل شاہ قطب عالم نور والے وہ شخصیت ہیں جن سے اشفاق احمد آپا بانو قدسیہ، ممتاز مفتی حنیف رامے، صوفی برکت جو ہیں انہوں نے فیض حاصل کیا۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اشفاق بابا جی اشفاق میں کہتے تھے کہ نیکیاں تقسیم کرو، تو یہ جو لفظ تھے یہ حضرت فضل شاہ قطب عالم نور والوں نے انہوں نے کہے تھے، اور یہ ساری شخصیات جو ہیں وہ ادھر سے فیضیہ ہوئی تھی۔ ان کا انتقال 1978 میں ہوا تھا، تو ان کے عرس کی تقریبات کا آج آخری دن ہے۔ تو مریدین کی کثیر تعداد جو ہے وہ پاکستان بھر سے اس عرس مبارک میں شریک ہے۔ پہلے دن غسل پاک ہوا تھا، دوسرے دن پھر فضل شاہ کے حوالے سے طریقت اور شریعت کی جو ہے وہ کانفرنس منعقد ہوئی تھی، اور اب اس کا جو تیسرا دن ہے، تیسرے دن میں یہ آخری روز میں سیرت پہ جو ہے نا وہ ایک کانفرنس بھی ہوئی ہے، اور جس کے جو سجادہ نشین ہیں ڈاکٹر پیر صاحبزادہ علی محمد صاحب نے جو مرید ہیں ان سے خطاب بھی کیا۔ جی ہم حافظ منور حسین ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حافظ منور صاحب نے بابا جی کو دیکھا ہے اور ان کی صحبت میں رہے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ بابا جی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ بابا جی ایک ایسے بزرگ تھے جو علم کسب نہیں تھا ان کے پاس، علم الہی اور علم لدنی سے بولتے تھے، اور ہر وقت وہ خدمت میں رہتے تھے آنے والے کے لیے۔ بے شک سردی کا بھی موسم ہونا، پانی اس کو پلانا، کھانا کھلانا اور اس کو بٹھانا۔ اور بابا جی فرماتے ہیں کہ آنے والے جو ہوتے ہیں نا وہ حبیب ہوتے ہیں، جو ہمارے پاس آتے ہیں، ان کی قدموں میں آنکھیں بھی نشاور کر دو گے تو آنے والے کا حق آپ نہیں ادا کر سکتے، تو محبین ہوتے ہیں۔ تو بابا جی سارا دن خدمت میں رہتے تھے، اور ایک دن آپ بلی کو کھانا کھلا رہے تھے، تو دوست نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز تو آپ پڑھتے تھے، لیکن اس دن تھوڑا سا قضا لیٹ ہو گئی، قضا بھی نہیں ہوئی۔ تو دوستوں نے کہا جی بابا جی نماز ہو رہی تھی، آپ نے فرمایا یہ بلی کھانا ہٹتی تو میں نماز کی طرف آتا نا، تو اس وقت پھر آپ نے بیان دیا کہ خدمت کی عبادت کی قضا موجود ہے اور خدمت کی قضا موجود نہیں۔ آپ نے کہا یہ دوست احباب میرے ساتھ ہیں، ہم نے ابھی جماعت کرا لینی، ابھی نماز پڑھ لینی۔ تو فرد کو جماعت کی ضرورت ہے، یہ بھی آپ فرماتے تھے، جماعت کو جماعت کی ضرورت ہے۔ اچھا، فرد کو جماعت کی ضرورت ہے، جماعت کو جماعت کی ضرورت نہیں۔ ہاں جی، تو ہمارے استاد تھے پروفیسر حافظ محمد نظر الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بابا جی کی مکالمات بھی انہوں نے وہ کی ترتیب دی ہے۔ ہاں جی، تو بابا جی کے بیانات کی روشنی میں تو وہ مجھے یہاں لے کے آئے تھے، میں ان کے پاس پڑھتا تھا، حفظ کرتا تھا، تو ان کے توسط سے ہم بابا جی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور چھوٹا سا تھا، مجھے چھوٹے حافظ جی کہتے تھے بابا جی، اور میں نے دیکھا کہ بابا جی اپنے بچوں کو نا ڈاکٹر صاحب کو علی محمد صاحب کہتے تھے، رضا صاحب کو رضا صاحب کہتے تھے، بڑے بیٹے مقبول الہی صاحب کو مقبول الہی صاحب کہتے تھے، تو فدائی الہی مس صاحب ہیں ایک بیٹے بابا جی، ان کو بھی مس صاحب۔ ہم نے پوچھا بابا جی اپنے بچوں کو کہتے تھے ان کو صاحب کہیں گے تو کسی کو صاحب کہیں گے؟ ہاں جی، رامے صاحب نے کہا بابا جی وہ 1600 ایکڑ جو بنا تھا نا اس وقت، علامہ اقبال حنیف رامے چیف منسٹر تھے ایٹ دیٹ ٹائم، ہاں جی، ہاں اسپیکر بھی، تو بابا جی نے کو کہا بابا جی تیرے بچے جڑے نے انہوں نے پلاٹ نہ دے دے، ہاں جی 5 مرلے پلاٹ مطلب چیف منسٹر میرا میں دے سکتا ہوں۔ تو بابا جی نے کہا کہ ہمارے پیچھے ہی رہنے دو، پٹواریوں کو پیچھے نہ لگا دینا۔ ہاں جی، تو بابا جی سے ایک شخص آیا، اس نے پوچھا بابا جی دین اور دنیا میں فرق کیا ہے؟ آپ بھی خدمت کرتے ہیں اور بھی لوگ خدمت کرتے ہیں، آپ کے پاس بھی یہ جگہ بھی ہے، ڈیرا بھی ہے، سارے وسائل اللہ نے دیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دین اور دنیا میں نہایت لطیف سا فرق ہے۔ اللہ نے جو آپ کو عطا کیا ہے ذاتی حیثیت میں سمجھو گے تو دنیا ہے، اگر اللہ کی عطا اور امانت سمجھو گے تو دین ہے۔
تو اس طرح وہ کہتے تھے کہ جتنا وقت اللہ کی مخلوق کی خدمت میں گزر جائے اس سے حسین وقت کوئی نہیں ہے. اور آپ کھانے کا اہتمام کرتے تھے، اور آپ بلکہ میڈیکل سائنس نے سر ابھی مطلب اپروو کیا ہے کہ گوشت کے بہت مضر اثرات ہیں. تو بابا جی نے اس وقت بھی کہا تھا اس کے مضر اثرات ہیں. زائل کیسے ہوں گے؟ سبزی ڈال کے روز شوربے والا گوشت آپ نے دیکھا ہے، ادھر شوربے والا گوشت استعمال ہوتا ہے. اور دوستوں کے لیے اہتمام کرتے تھے. اگر میں بیمار ہو گیا ایک مرتبہ تو بابا جی نے کہا جی روٹی نہیں کھانی. ادھر ہی تھا میں ڈیرے پاک، چھوٹا سا تھا میں. تو میں بابا جی نیچے نا پھٹیاں ہوتی تھیں ان کے اوپر بیٹھ کے ہمیں کھلاتے تھے اور خود سالن سرو کرتے تھے جس طرح ڈاکٹر صاحب کو بلا کرتے. تو بابا جی نے کہا کہ شوربے کے ساتھ روٹی کھا لینا. تھوڑا سا بچہ تھا، میں چھوٹا تھا، تو میں کہ ٹھیک ہے جی جس طرح آپ کا حکم ہوگا. پھر کہتے یار ایک بوٹی بھی لے لو، پھر کہتے ایک آلو بھی لے لو، پھر ڈالتے رہے. پھر میں کھایا تھوڑا سا، پھر کہتے ایک بوٹی اور بھی لے لو. اس طرح محبت کرتے تھے. اور تازہ رات کو ایک سر بندہ ساری رات جاگتا تھا. اس لیے نہیں جاگتا تھا کہ ادھر کون سی ایسی چیزیں تھی جو کسی نے لے جانی تھی. وہ ان کا تو سارا کچھ اوپن تھا. ہاں جی، وہ اس لیے جاگتا تھا کہ آنے والے کو مشکل پیش نہ آئے. اس کو کھانے کی ضرورت ہے تو اس کو کھانا پیش کیا جائے. اگر بابا جی آرام کر رہے ہیں، اس نے ملنا ہے تو ان کو جگا دیا جائے. اگر مطلب اس نے رات رہنا ہے تو صبح تہجد کے وقت. اور تہجد جو تھی نا باقاعدگی سے پڑھی جاتی تھی. بہت شکریہ. ہاں جی، بہت شکریہ.